94 نیوز، ہم بنیں گے آپ کی آواز۔ وعلیکم السلام جی امتیاز بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ خیریت سے جی سے ٹھیک ہے جی آپ کی بس دعائیں، شکر اللہ کا۔ اچھا سر، یہ موجودہ جو بجٹ آیا ہے اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں کہ تاجر برادری کو کوئی ریلیف ملا ہے؟ اچھا جی، موجودہ بجٹ تو صرف ہم جو کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اس میں صرف گورنمنٹ کو تو شاید کوئی فائدہ ہو، مگر غریب کے لیے تو اس میں مہنگائی کا بوجھ ہی ہے، اور وہ اسی صورت میں ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کم ہوگا کہ جیسے ہم ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک ملک ہے اور یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے، تو ہمارے جو پہلے خلیفہ تھے، جو پہلے حاکم وقت تھے، تو انہوں نے جو سب سے پہلا منشور اور جو آئین تیار کیا تھا، تو اس میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ جو اتنا درجے کے مزدور کی اجرت تھی وہ حاکم وقت کی اجرت تھی، اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے یہ طے کر دیا تھا کہ اگر میرا اس اجرت میں گزارا نہیں ہوگا تو پھر اس مزدور کی اجرت بھی بڑھا دی جائے گی۔ تو جب اسلام جو ہے وہ ایک پورا ضابطہ حیات دیتا ہے، تو جب تک وہ ضابطہ ہماری زندگیوں میں نہیں لاگو ہوگا تو تب تک جو ہے وہ ہم ان بجٹ اور ان معاملات سے جو ہے وہ ہم سمجھے کہ ترقی ہوگی تو یہ ممکن نہیں ہے، چونکہ یہاں ہر بندہ وہ لک بزی ڈو نتھنگ کے فارمولے پہ چلتا ہے، اور جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں کسی غریب آدمی کے ریلیف نہیں ہے، ہر بندہ اپنے کاروبار اور اپنے ذاتی مفادات کے اوپر جو ہے نا وہ کاربند ہے، تو جس کو لے کے جو ہے نا ہم نہیں سمجھتے کہ اس سے جو ہے نا کوئی عوامی سطح پہ جو ہے نا کوئی تبدیلی آئی ہے۔ گورنمنٹ کو اگر اس میں کوئی مل گیا ہے، کوئی ٹائم مل گیا ہے ڈیفالٹ ہونے سے بچنے کے لیے، اور کوئی امپورٹ کے حوالے سے کچھ لوگوں کو کوئی فیسیلیٹیشنز مل گئی ہیں اور کچھ چیزیں آگے چلنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں، مگر جب تک جو ہے وہ کفایت شعاری نہیں اختیار کریں گے اور عملی طور پہ جو ہے نا ہمارا قول اور فعل ایک نہیں ہوگا تو تب تک تو ہم ترقی نہیں کر سکتے، تب تک تو ہم اسی طرح کے بھنور میں رہیں گے، اور ہم ہر دفعہ کسی نہ کسی کی طرف سے مراد اور کسی نہ کسی سے ہم جو ہے وہ کچھ مانگتے رہیں گے جس سے ہمارا زندگی کا نظام چلتا رہے۔ اگر ہمیں خود کفیل ہونا ہے تو وہ محل کی غلامی سے جھونپڑی کی حکمرانی جو ہے نا وہ اچھی چیز ہوتی ہے، تو اگر ہم اپنی جھونپڑی میں ہی خوش رہنا چاہتے ہیں تو ہم کفایت شعاری کے ساتھ بھی اپنی زندگی آگے لے جا سکتے ہیں۔ اچھا سر، یہ گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہو گیا ہے $3 ارب آئیں گے اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں، وہ جو ان کا نظریہ ہے کہ ہمیں بائنگ کے لیے، امپورٹ کے لیے ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے تو ایکسپورٹ تو ہماری بڑی نہیں ہے، تو اب ہمیں ڈالرز چاہیے تھے امپورٹ کے حوالے سے، چونکہ ہمارے ہاں جو اشرافیہ یا جو لوگ صاحب حیثیت ہیں انہوں نے جو پروڈکٹس بائی کرنی ہے تو اس کو امپورٹ کرنے کے لیے بھی تو ڈالر چاہیے تھے، تو اس سے یہ تو ضرور ہوگا کہ انہیں کچھ امپورٹ کے لیے ڈالر مل جائیں گے جس سے ڈیوٹیز کی مد میں ان کو ریونیو جنریٹ ہوگا، اور جس سے گورنمنٹ کو اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے تو ٹائم مل سکتا ہے، مگر ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ کسی اینڈ یوزر کے لیے یا کوئی غریب طبقے کے لیے تو کوئی اس میں کوئی خیر کی خبر نہیں ہے، اس میں تو مسائل ہیں اور مسائل مزید بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ 9 ماہ کا پیکیج ہے، اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ پھر دوبارہ ہم قرض کو ری شیڈول کرنے کے لیے جو ہے وہ آئی ایم ایف سے باتیں کر رہے ہوں گے، ان سے مذاکرات کی بات کریں گے تاکہ جو ہم دوبارہ ڈیفالٹ والی پوزیشن سے پھر کوئی تھوڑا سا ٹائم گین کر سکیں، تو کہانی تو اسی طرح کی ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹائم ٹیکنگ جو ہے نا وہ جاب کر رہے ہیں۔ اب جب تک ایک اسٹیبل گورنمنٹ نہیں آتی اور ہمارے جو عوام ہیں وہ بھی یہ نہیں سمجھتے کہ جو دکھتا بکتا والے لوگ ہیں ان سے نہیں نکلتے، جو ڈیلیور کرنے والے لوگ ہیں جب تک ان کو ووٹ نہیں دیں گے تو تب تک ہمارے ہاں تو کوئی حقیقی تبدیلی کا کوئی ایسا عنصر نظر نہیں آ رہا کہ جس سے ہم سمجھیں کہ مستقل جو ہے نا ہم جیسے دوسری دنیا کی اقوام نے ترقی کی ہے تو ہمارے ہاں بھی صنعت پروان چڑھے، ہمارے ہاں بھی زراعت پروان چڑھے، ہمارے ہاں بھی جو کاروباری لوگ ہیں وہ معاشی طور پہ مستحکم ہوں، تو وہ ایسا کوئی اشاریہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا کہ جس سے ہمیں کوئی ایسا اشارہ مل رہا ہو کہ جس سے ہم یہ ساری چیزیں اچیو کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ یہاں پہ ٹیمپل روڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں آفل مارکیٹ میں، یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں تاجروں کے، آپ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، مسائل تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں جہاں بندہ رہتا ہے۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ انسان کے ذمہ یہ ہے کہ وہ جہاں بیٹھا ہے وہ کچھ ڈیلیور کرے۔ ہم سوسائٹی سے لینے کے جو عادت ہم نے اپنا لی ہے کہ ہمیں دنیا سے بھی کچھ لینے کی عادت ہے، دینے کی نہیں ہے، اور ہم سوسائٹی سے بھی اپنے جہاں رہتے ہیں وہاں پہ بھی کچھ ڈیلیور نہیں کرنا چاہتے، تو ہمارے یہاں تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہم جہاں بیٹھے ہوں تو ہم اگر اپنی پارکنگ مینیج کرنا شروع کر دیں، ہم اپنے گرد و پیش جو ہمارے یہاں کے جو صفائی کے مسائل ہیں ان کو حل کریں، ہم یہاں پودے لگانا شروع کریں، ہم یہاں کے مسائل کو سمجھ کے اور اس میں اپنا کردار پازیٹیولی ادا کرنا شروع کریں گے تو ہمارا سوسائٹی میں دینے کا کلچر ڈیولپ ہوگا، تو ہم جو ہے نا آگے جائیں گے۔ ہماری اس کے لیے جو ہے نا وہ بڑی سخت تربیت کی ضرورت ہے جو کہ ہمیں گراس روٹ لیول سے کرنی چاہیے، اسکولوں سے، مدارس سے، اور جو بھی کسی شعبے میں ہے اس کے پاس جو بھی کوئی نیا
آتا ہے سیکھنے والا اس کو یہ باتیں اس کے بھی ذہن میں جو ہے وہ بٹھائی جائیں کہ بھائی ہم نے ایک تو لائن اور لائن کی پابندی کرنی ہے, ہم نے یہاں پودے لگانے ہیں, ہم نے اپنے گرد و پیش ماحول کو صاف کرنے کے لیے پارکنگ بہتر انداز میں پارک کرنے کے لیے ہم نے بڑوں کا ادب کرنا ہے, چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہے. تو یہ اسلام کے بیسک پرنسپل اصول ہیں. تو اگر ہم اس کو اجاگر نہیں کریں گے تو ہم جو ہے وہ جس طرح پیچھے ہیں مزید پیچھے کی طرف جائیں گے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ الیکشن مجبوری تو ہے, الیکشن وہ کروائیں گے, بظاہراً تو لگ رہا ہے کہ ہوں گے, مگر یہ تو فیصلہ جو پی ڈی ایم کو بھی لے کے آئی ہیں جو قوتیں وہی فیصلہ کریں گی اور یہ حالات کے مطابق فیصلے ہوں گے. ابھی تو دیکھیں انہوں نے اگر بجٹ ان سے دلوانا تھا وہ تو کروا لیا پاس, آگے کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا, مگر فیصلہ ایٹ دی اینڈ وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی ہے. اگر تو ان کے ساتھ کنٹینیوٹی چلتی رہتی ہے تو شاید یہ اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیں. ظاہر ہے کسی نہ کسی وقت پہ تو جا کے ہوں گے ہی, عوام کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے مجبور تو شاید کریں, مگر جب وہ خود مجبور ہوں گے تو پھر ہی ان کو کریں گے. اگر فوج یہ چاہے گی اور جو ادارے ہیں وہ چاہیں گے تو تب تک تو نہیں ہے. ابھی تو یہ ہے کہ اپر مینجمنٹ چینج ہو رہی ہے اور ابھی بہت ساری جگہوں پہ اپر مینجمنٹ چینج ہونی ہے, ابھی عدلیہ میں بھی تبدیلیاں آنی ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں تغیر پذیر ہو جائیں گی تو دین پتہ چلے گا کہ اس کے بعد اگلا لاہے عمل کیا آتا ہے, جو فیصلہ ساز لوگ ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اس پہ. چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کیجیے, ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.